آزاد اور جمہوری افغانستان میں مسلح مداخلت و جارحیت کو دوام دینے کے لیے انہیں غازی، مجاہد جیسے القابات سے نوازتے رہے۔ در حقیقت پشتون افغان عوام کے خلاف معاشی تباہی کی شعوری اور منصوبہ بند سازش ہے۔ کسٹم، ایف سی اور دیگر اداروں نے ہمارے تاجر برادری کو انتہائی مشکلات میں گھیر کے رکھا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے خود مسلح دہشت گردوں کو پشتونخوا وطن میں لا کر بسایا گیا، اور کارکنوں کے ناموں کو اس نامنیاد غیر آئینی، غیر انسانی قوانین سے نکالا جائے۔ پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں، عوامی نیشنل پارٹی، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ گزشتہ 2 سال سے صوبے، ملک اور بالخصوص پشتونخوا وطن کی سیاسی صورتحال، دہشت گردی، امن و امان کی بدتر حالت، بے روزگاری، معاشی بدحالی اور دیگر عوام کو درپیش مسائل کے حل اور مختلف موضوعات پر احتجاجی تحریکیں چلائی ہے۔ معزز صحافی حضرات، پشتون ملت پال سیاسی جمہوری پارٹیوں کا اجلاس گزشتہ روز ارباب ہاؤس میں پشتونخوا نیب کے مرکزی سینئر سیکریٹری سید عبدالقادر آغا ایڈوکیٹ کے زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں مختلف موضوعات پر تفصیلی اور سیر حاصل بحث کی گئی۔ اجلاس میں ملک اور پشتونخوا وطن میں فارم 47 کی غیر نمائندہ حکومتوں کی جانب سے افغان کڈوال عوام کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن اور ان کو زور زبردستی اور انتہائی توہین آمیز اور ناقابل برداشت غیر انسانی رویہ اپنانے اور جبری طریقے سے ملک سے بے دخل کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام اقوام متحدہ اور پاکستان کے حکومتوں کے مشترکہ فیصلے کے مطابق آج سے کم و بیش نصف صدی پہلے آئے ہیں، جن کی یہاں تیسری اور چوتھی نسل موجود ہے، اور آج سے کم و بیش نصف صدی قبل آنے والی نسل اب نہیں رہی ہے، اور جو نسل اس وقت موجود ہے ان سب کی پیدائش اس ملک میں ہوئی ہے، اور جس وقت انہیں لایا گیا تھا تو ہمارے ملک کے آمر حکمرانوں، ان کے کاسالیسوں، ریاستی اداروں نے اپنے مذموم مقاصد اور آزاد اور جمہوری افغانستان میں مسلح مداخلت و جارحیت کو دوام دینے کے لیے انہیں غازی، مجاہد جیسے القابات سے نوازتے رہے، اور افغان کڈوال عوام کے نام پر بین الاقوامی مالیاتی اداروں، اقوام متحدہ اور دیگر اداروں و ممالک سے کروڑوں ڈالر امداد لیا، جو ان کڈوال عوام پر خرچ ہونے کے بجائے ہمارے ملک کے ریاستی اداروں، اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مخصوص مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور لوٹتے رہے، اور آج انہیں جس انداز سے بے دخل کیا جا رہا ہے وہ کسی بھی پشتون افغان کے لیے ناقابل قبول ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کے مرضی و منشا کے بغیر افغان کڈوال عوام کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، بلکہ ہمارے ملک کے 1951 کے سٹیزن شپ ایکٹ کے دفعہ 4 کے تحت جو بھی بچہ اس ملک میں پیدا ہو جائے تو وہ اس ملک کا شہری بننے کا حقدار ہے، اور اسی طرح 2001 کے قانون کے سیکشن 10 کے تحت اگر پاکستانی مرد کسی غیر ملکی عورت سے شادی کرے یا شادی کرنا چاہے تو وہ پاکستانی شہریت لے سکتی ہے،
اور پاکستانی شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ کا بھی حقدار ہے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کا 2005 میں بھی اسی قسم کا فیصلہ آیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ افغان کڈوال عوام نے اس ملک کی ترقی میں نمایاں کردار سرانجام دیا ہے اور ملک کے معاشی ترقی میں ان کا رول انتہائی اہم ہے۔ ایسے حالات میں افغان کڈوال عوام کا جبری بے دخلی اور پشتون عوام کے نام پر نسلی امتیاز کا منفی رویہ روا رکھنے تمام تر بین الاقوامی قوانین، انسانی بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ لہٰذا حکومت ہوش کا ناخن لے اور افغان کڈوال عوام کے خلاف جاری توہین آمیز اور ناقابل برداشت کریک ڈاؤن کو فی الفور روک دیا جائے۔ معزز صحافی حضرات، اجلاس میں پختونخوا وطن میں جاری مسلط دہشت گردی، بدامنی، لاقانونیت کو مصنوعی قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ 15 اگست 2021 کے بعد ہمارے ملک کے ریاستی اداروں اور اسٹیبلشمنٹ نے خود مسلط دہشت گردوں کو پختونخوا وطن میں لا کر بسایا گیا اور آج پورے پختونخوا وطن میں دہشت گردی سرعام ہے۔ تمام تر حکومتی ریٹ ختم ہو گئی ہے، سول ادارے مفلوج ہے اور بالخصوص سابقہ فاٹا کے علاقے ان دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہے، بلکہ تمام شاہراہیں ان کی دسترس میں ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وطن کو ان کے حوالے کر کے یہاں اٹھنے والے امن کی آواز کو دبایا جائے اور اس کے بدلے ملک کے استعماری ادارے، نام و نہاد، غیر آئینی، غیر قانونی ادارے، اسپیشل سرمایہ کاری سہولت کونسل یعنی SIFC کی آڑ میں ہمارے وسائل، قیمتی معدنیات، زرخیز زمینوں، جنگلات اور پہاڑی سلسلوں پر جعلی بوگس الاٹمنٹ کے ذریعے قبضہ کر کے ان کا لوٹ کسوٹ جاری رکھے۔ ایک اضافی سی بات میں بتاتا چلوں کہ کل اور آج اسلام آباد میں ایک بین الاقوامی وہاں بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہمارے 90% ہمارے مائنز کی وہاں نیلامی جاری ہے۔ آج بھی وہ کانفرنس اسلام آباد میں ہے، شاید ہمارے کچھ لوگ یہاں سے گئے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ان حالات کے پیش نظر جب خیبر میں پشتون قومی جرگہ منعقد ہوا تو ان کے منتظمین بالخصوص ملک نصیر خان کوکی خیل، جو ایک بہت بڑی قبائلی اور عوامی شخصیت تھے، ان کے والد ملک ولی خان کوکی خیل، سمد لالا، حقیار پشتون، مجبور پشتون اور دیگر رہنماؤں کو جیلی اور بوگس مقدمات میں پابند سلاسل رکھا گیا ہے، جبکہ PTM کے رہنما علی وزیر کو مسلسل جھوٹے مقدمات کے ذریعے پابند سلاسل رکھ کر ان تمام سیاسی قیدیوں پر بدترین ذہنی ٹارچر کی جا رہی ہے۔ اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ علی وزیر سمیت تمام اسیران کو فی الفور رہا کیا جائے اور PTM کے خلاف جاری کریک ڈاؤن اور PTM پر غیر آئینی اور غیر قانونی پابندی کو ختم کیا جائے اور پختونخوا وطن سمیت تمام ملک میں شیڈول 4 میں رکھے گئے سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے ناموں کو اس نامنیات غیر آئینی غیر انسانی قوانین سے نکالا جائے، جبکہ پختونخوا وطن اور بلوچ وطن سمیت تمام ملک میں مسنگ پرسنز کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ اگر کسی کے خلاف الزامات ہو تو انہیں عدالتوں کے سامنے پیش کر کے سامنے لیا جائے اور کوئٹہ سے اغوا ہونے والا معصوم 9 سالہ طالب علم مصور خان کاکڑ کو بحفاظت بازیاب کیا جائے۔
معزز صافی حضرات، اجلاس میں کہا گیا کہ اس صوبے میں زرعی ٹیوب ویلوں کی سولر پر منتقل کرنے کے بعد گھریلو فیڈروں پر مسلسل بجلی کی بندش اور طویل لوڈ شیڈنگ کسی صورت قابل قبول نہیں، اور بند فیڈروں کو چلانے اور لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ اجلاس میں بلوچ عوام کے خلاف جاری پرتشدد واقعات اور بالخصوص بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو 3 MPO کے تحت غیر قانونی طور پر جیل میں رکھنے کی شدید مذمت اور اس کے خلاف سیاسی جمہوری پارٹیوں کے احتجاج کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہوئے اجلاس نے مطالبہ کیا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنماؤں کو رہا کیا جائے اور لکھپاس دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو فی الفور تسلیم کیا جائے۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ چمن میں اکتوبر 2023 سے ڈیورن لینڈ پر غیر قانونی شرائط اور بالخصوص پاسپورٹ کے نفاذ کے خلاف جاری پرلت کے مطالبات اب تک تسلیم نہیں کیے گئے، جو کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ حکمرانوں نے پشتونوں پر تمام تر کاروبار بند رکھنے اور غیور پشتون ملت کی معاشی قتل عام کا فیصلہ کیا ہے، اور ڈیورن لینڈ پر چمن سمیت آمد و رفت و کاروبار کے تمام راستوں کی بندش در حقیقت پشتون افغان عوام کے خلاف معاشی تباہی کی شعوری اور منصوبہ بند سازش ہے، جو کسی بھی صورت مزید قابل برداشت نہیں۔ اسی طرح دکی اور انائی کے کول مائنز کے ایریاز میں گزشتہ کئی سالوں سے امن و امان کی صورتحال انتہائی دگرگوں ہے، اور ہرنائی میں گزشتہ 8 ماہ سے ہر قسم کا کاروبار بند ہے، جبکہ ارنائی تا سنجاوی تورخان روڈ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کیا گیا ہے، اور اسی طرح کوئٹہ ہرنائی روڈ ناقابل آمد و رفت ہے، امن و امان کے حوالے سے بھی متاثر ہے۔ معزز صافی حضرات، ملک کے مقتدر قوتوں اور ان کے اداروں نے پورے ملک اور تمام صوبوں میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی سول اتھارٹی کو ختم کر کے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھا رہی ہے۔ لیویز جو ایک عوامی فورس ہے اور لیویز کے پاس صوبے کا کم و بیش 92% رقبہ ہے۔ بدامنی کا ریشو پولیس کے 8% علاقے سے انتہائی کم ہے، حالانکہ پولیس کا بجٹ لیویز کے مقابلے میں 100% زیادہ ہے۔ لیویز فورس کو پولیس میں ضم کرنا دراصل صوبے کو اپنے سویلین فورس سے محروم کر کے پولیس اسٹیٹ بنانا ہے۔ اسی طرح بلوچستان کانسٹیبلی فورس BC ایک صوبائی فورس ہے، جن کے رولز، ریگولیشن، پینشنز اور دیگر لوازمات صوبائی سروس رولز 1974 کے تحت ہے، اور اب BC فورس کو FC میں ضم کرنے کا منصوبہ دراصل 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کی کلی خلاف ورزی ہے، کیونکہ FC وفاقی وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے، اور FC کو صوبائی حکومت مختلف مواقع پر ریکوزٹ کرتی ہے، لہٰذا BC فورس کو FC میں ضم کرنا ہمارے عوام کے لیے ناقابل قبول اور صوبے کے اپنے سول فورسز کو ختم کرنا منظور نہیں۔ معزز صافی حضرات، پشتونخوا وطن کے عوام ملک کے تمام صوبوں، ان کے علاقوں اور طول و عرض میں محنت مزدوری، کاروبار اور تعلیم حاصل کرنے کے دوران جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے، اور پشتون افغان کے نام پر ان کے ساتھ نسلی امتیاز اور تعصب پر مبنی بدترین امتیازی سلوک رکھا جا رہا ہے۔ کسٹم، FC اور دیگر اداروں نے ہمارے تاجر برادری کو انتہائی مشکلات میں گھیر کے رکھا ہے۔ ملک بھر میں پشتون عوام کے سرمال کا کوئی تحفظ نہیں، بلکہ پشتون تاجروں کا ملکی ٹیکس ادائیگی کے باوجود ان کے اربوں روپے کے مال
تفتان کراچی فورٹ پر بلا جواز غیر قانونی طور پر بند رکھے گئے ہیں اور ان پڑے ہوئے مال کو نکالنے، تفتان و کراچی سے ملک کے دیگر شہروں تک پہنچانے کے لیے پشتون تاجروں کو ٹیکس کی ادائیگی کے باوجود راستے میں لاکھوں روپے کی بدتخوری دینا پڑتی ہے، جو ناقابل برداشت ہے۔ معزز صحافی حضرات، اوپر ذکر کیے گئے ان تمام مشکلات و مسائل کے حل کے لیے پشتون ملت پال سیاسی جماعتوں نے پشتونخوا وطن کے دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر جناب اصغر خان اچکزئی صاحب، پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی صدر حیثیت سے میں خود نصر اللہ زیرئی، پی ٹی ایم کے رہنما ملک مجید کاکڑ صاحب، این ڈی ایم کے صوبائی صدر جناب احمد جان خان اور عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی سیکریٹری رشید خان ناصر شامل ہے، جو باقی پارٹیوں سے پشتونخوا وطن کے درپیش مشکلات اور بالخصوص افغان کڈوال عوام کو جبری بے دخلی کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے اور پشتون افغان ملت کو درپیش سنگین مسائل اور اذیتناک صورتحال سے نجات دلانے کے لیے مشاورت کے ساتھ مشترکہ لائحہ اور جدوجہد کرنے کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دیکھیں، جیسا کہ پریس کانفرنس میں بڑی ہم نے شدت کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ اقوام متحدہ اور ہمارے ملک کے حکمرانوں نے خود آج سے نصف صدی قبل ان کی مرضی و منشا سے یہ لوگ آئے، اب ان کی تیسری اور چوتھی نسل یہاں پر ہے۔ جو نسل 78، 79 یا 80 میں آئے وہ سب اب مر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی عمریں اگر 20 سال کا بھی تھا تو آج وہ 70 سال کے قریب ہوگا، تو وہ جو نسل آئی تھی وہ تو ختم ہو گئی۔ اب یہاں ان کے بچے پڑھ رہے، یہاں ان کا کاروبار ہے، ان کی زندگی ہے، اور خود میں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ 51 کا جو ہمارا سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس کے بعد تو وہ اس میں واضح ہے کہ جو بچہ یہاں پیدا ہوگا وہ اس ملک کا شہری ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے بہت سارے لوگ، پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، وہاں کی شہریت وہ 5 سال میں حاصل کرتے ہیں۔ ہم بڑے خوش ہیں۔ پنجاب کے تو اکثر لوگ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں وہاں پہ موجود ہے۔ مانچسٹر میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کا پنجابی اور مسلمان جو ہے، سکھ ہے یا وہ ہے، وہ ایک طرح کی رہن سہن وہاں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں امریکہ اور یو کے جو ہے نا سٹیزن شپ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک کے حکمران اب جو ہے نا ان کو اس طرح، آپ خود دیکھ رہے ہیں، میڈیا کو آپ فالو کریں گے، اس طرح بے عزتی کے ساتھ ان کی بے دخلی۔ ابھی ان کے بچے یہاں تعلیم پر، ابھی کسی نے، ان کے والد نے بھی افغانستان نہیں دیکھا ہے، بچے نے کہاں دیکھا ہوا ہے۔ اب وہاں بھی حالات، جب وہ جائیں گے وہاں کوئی حالات ٹھیک ہے؟ جب بین الاقوامی قوانین ہے، جنیوا کنونشن ہے مہاجرین سے متعلق، تو ہمارے ملک کو بھی، حکمرانوں کو بھی اس پہ عمل درآمد کرنی چاہیے۔